बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज हमने 12वां पारा सुनना है। उसका पहला जुमला है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं कि जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया हो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा चाहता है, उसकी ज़ीनत चाहता है, नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा, तो हम ऐसे लोगों को दुनिया ही में उनके आमाल का बदला दे देते हैं। लेकिन वो याद रखें कि उलाइक अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ दुनिया चाहते हैं, बस दुनिया ही के पीछे लगे होते हैं, दुनिया ही उनका असल हदफ होता है। तो फरमाया वो सुन लें, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में सिवाय आग के और कुछ नहीं। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम, उसकी कौम का, उसकी नाफरमानी का, उसकी हलाकत का। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत कौम आद का, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उनकी नाफरमानी का और उनकी हलाकत का। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का जिक्र किया गया, उनकी नाफरमानी का, उनकी हलाकत का। और फिर इसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जो अल्लाह ने अदाब के फरिश्ते भेजे थे, और उनको हुक्म था कि रास्ते में हज़रत इब्राहीम का घर का इलाका पड़ता है, तो उनको बेटे की खुशखबरी देते जाओ। चुनाचे ये फरिश्ते अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा और कुछ ही देर ठहरे कि एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आए और उनके आगे रख दिया। यहाँ से मालूम हुआ कि मेहमानों से ये नहीं पूछते खाना तो नहीं खाना, बगैर पूछे उनको खिलाना चाहिए। यानी यहाँ से ये भी साबित हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि ये खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो अब भी यही रिवाज है और उस दौर में भी यही कि दुश्मनों के घरों से कुछ नहीं खाया जाता। तो वो घबरा गए। तो जब उन्होंने देखा फरिश्तों ने कि हज़रत इब्राहीम घबरा गए हैं, तो फ़ौरन कहने लगे ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला कौम लूत, आप डरिए नहीं, हमें कौम लूत को तबाह करने के लिए भेजा गया है और रास्ते में आपका घर पड़ता है, तो हुक्म मिला है कि आपको बेटे की खुशखबरी देते जाएं। मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये करीब करीब के इलाके में अपने अपने इलाके में नबी बनाकर भेजे गए थे। चुनाचे जब ये बात सुनी हज़रत इब्राहीम की अहलिया सारा अलैहिस्सलाम ने, तो वो हंस पड़ी और फिर हमने उनको बेटे की इसहाक की खुशखबरी दी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया व मिन वराए इसहाक याकूब, और इसहाक के बाद याकूब की, फिर याकूब के बाद यूसुफ की। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये उनको बेटे की खुशखबरी दी। देखें हज़रत इब्राहीम की औलाद से बहुत से नबी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की औलाद में से हैं, और फिर हज़रत इस्माइल की औलाद में से अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया हमारे लिए। तो इस मौका पर जब उन्होंने बेटे की खुशखबरी दी, तो उनकी अहलिया हज़रत सारा कहने लगी या वैलता अलिदु व अना अजूज़, क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा, मैं बूढ़ी, मेरा खामद बूढ़ा, ये बड़ी अजीब बात है। तो वो फरिश्ते कहने लगे अताजबीना मिन अमरिल्लाह, क्या तू अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती है, ये अल्लाह की रहमत है, उसकी बरकतें हैं तुम पर ए घर वालों। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को बेटे की खुशखबरी देने के लिए हज़रत अपने फरिश्तों को भेजा था।
پھر قوم لوط کا ذکر کیا گیا، ان کی تباہی کا، ان کی نافرمانی کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، ان کی تباہی کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا. اور اس کے بعد اگلی سورت سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. سورہ یوسف میں مکمل سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے یا اے میرے بیٹے، یہ خواب بہت اچھا ہے، آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 10 بچے تھے اور ایک بیوی سے 2، حضرت یوسف اور بنیامین. تو یہ جتنے بھی بیٹے تھے باقی بڑے تھے، یہ دونوں چھوٹے تھے، تو ان سے ذرا حسد کرتے تھے. تو جب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی حسد کرتے ہیں، جب یہ خواب سنیں گے تو وہ اور حسد کریں گے. خیر بچے تھے، انہوں نے اپنا خواب انہیں بتا دیا اور انہوں نے اپنا پروگرام بنا لیا ان کو یہاں سے ہٹانے کا. اور پروگرام یہ بنایا کہ اس کو کسی کنویں میں باہر جا کر ڈال آتے ہیں، آنے جانے والا کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. ہر وقت ہمارے ابو یوسف اور بنیامین ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو کہنے لگے، اپنے ابو کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل ہمارے ساتھ بھیجیے، یہ کھیل کود آئے گا، ہم شکار کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ پھر آئے گا، سیر کر آئے گا، آؤٹنگ ہو جائے گی. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ کہیں تم اسے لے جاؤ اور کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ چھوٹا ہے، ابھی آپ بڑے ہو، طاقتور ہو، یہ چھوٹا ہے، کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. چنانچہ انہوں نے ضد کی تو آپ نے بھیج دیا. اب کیا ہوا کہ وجاء علی قمیصہ بدم کذب، رات کو روتے ہوئے اپنے ابو کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے ابا جان ہم گئے، سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور آپ کہتے تھے نا کھا جائے گا، تو وہ کھا گیا. تو اور پھر قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر آئے. تو کہنے لگے کہ حضرت یعقوب کہ نہیں، یہ تم نے خود بنا لی ہے بات، اللہ ہی مہربان ہے. اور پھر کیا ہوا، اسی طرح ایک قافلہ آیا، اس نے ڈول ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت بچے تھے اور انہوں نے اسے مال سمجھ کر جا کر منڈی میں جا کر بیچ دیا. عزیز مصر کے نے انہیں خریدا اور وہ اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اکرمی مثواہ، کہ میری بیگم صاحبہ یہ بچہ ہے، اس کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمیں یہ فائدہ پہنچائے. پھر جب حضرت یوسف بلغ اشدہ، جوان ہو گئے، نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو دانائی، حکمت و دانائی اور علم عطا کر دیا. پھر اس گھر کی عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، انہیں غلط کام پر ورگلانے کی کوشش کی، دروازے بند کر کے. وہ فرمانے لگے حضرت یوسف معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا، میرے آقا نے مجھے بہت اچھا مقام دیا ہوا ہے، میں اللہ کی پناہ یہ غلط کام نہیں کر سکتا. آخرکار اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اس کی کیا سزا ہو جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے. چنانچہ حضرت یوسف جیل چلے گئے اور آپ کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان اور بھی داخل ہوئے اور ان دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں. اور کہنے لگے کہ آپ نیک آدمی لگتے ہیں، آپ کوئی مجھے یہ خواب، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. تو حضرت یوسف کو موقع مل گیا تبلیغ کا، توحید سمجھانے کا، کیونکہ ضرورت مند بات کو سنتا ہے. وہ اس وجہ سے انہیں کہنے لگے بھئی دیکھو، تمہارا کھانا آنے سے پہلے انہیں تسلی دی کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں یہ خواب کی تعبیر بتا دوں گا. اور پھر تبلیغ شروع کر دی. موقع مل گیا
تو اس طرح آخر میں بعد میں کہنے لگے اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک شراب نچوڑے گا اور پلائے گا اپنے آقا کو، بادشاہ کو، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی چڑھا دی جائے گی اور اس کے سر سے لوگ پرندے نوچیں گے۔ تو اس طرح دونوں کا فیصلہ ہو گیا۔ جو بچ جانے والا تھا شراب پلانے والا، اس سے فرمانے لگے حضرت یوسف کہ میرا اپنے آقا کے ہاں ذکر کرنا کہ ناجائز ایک بندے کو تم نے پھنسایا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے ناجائز طور پر، میرا ذکر کرنا۔ آخرکار وہ بھول گیا۔ پھر بادشاہ کو ایک خواب آئی، اور وہ وقت نہیں ہے ہر ایک کو پتہ ہے وہ کیا خواب تھی۔ وہ خواب آئی اور پھر اس کو یاد آ گیا اس آدمی کو کہ مجھے یوسف نے بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی، بالکل سچی۔ ان سے کہنے لگا مجھے جیل بھیجیں، میں آپ کو خواب کی تعبیر صحیح بتاتا ہوں معلوم کر کے۔ چنانچہ وہ آیا حضرت یوسف کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اور ملک کے لیے جو فائدے کی تدبیر تھی وہ بھی بتا دی۔ اور پھر بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف کے پاس آئے بلانے کے لیے۔ وہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے معاملے کو واضح نہ کیا جائے۔ پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی سے پوچھا، اور وہ کہنے لگی ہاں واقعی انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ بالکل سچا ہے، یعنی یوسف۔ جب یہ گواہی مل گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، اور اس طرح یہ ہمارا 12واں پارہ پورا ہوا۔ اور اگر میں سورہ یوسف کا باقی حصہ مکمل کروں تو شاید زیادہ ٹائم ہو جائے، تو انشاءاللہ کل باقی حصہ ہم مکمل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔